الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کا کچھ حصہ جو رہتا ہے وہ پڑھیں گے، تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ جی ناظرین، ذالک بأنہم، ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے اوپر کھڑی زبر ہے، ہم کھینچ لیں گے ایک الف کے برابر۔ اس کے بعد لام کے نیچے اور کاف پر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، تو ان کو بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ ذالک بأنہم، با کے نیچے زیر، حمزہ پر زبر اور نون مشدد۔ حمزہ کا زبر ہم نون کے ساتھ ملا کے نون کو گنا کرتے ہوئے پڑھیں گے، لیکن نون کو بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے۔ بأن، ذالک بأن، ہاں پہ پیش ہے، میم ساکن ہے، اس لیے کسی کو بھی نہیں کھینچنا۔ بأنہم، ذالک بأنہم کانوا، کاف پہ زبر اور ساتھ میں الف، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ کاف کی آواز کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ آگے نون پہ پیش اور واو ساکن، تو یہ واو مدہ ہو گیا ہے۔ نون کی آواز کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یعنی کہ کاف اور نون کو بالکل ایک جیسا ہم کھینچیں گے۔ ذالک بأنہم کانوا، ناک میں آواز نہیں جائے نو کی، بلکہ آواز کو ڈائریکٹ باہر آنے دیں۔ بأنہم کانوا یکفرون، یا پہ زبر، کاف ساکن، یا کا زبر ہم کاف کے ساتھ ملا لیں گے۔ یک، آگے فا پہ پیش ہے، را پہ بھی پیش ہے، را پر پڑا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، اور ساتھ میں واو ساکن ہے، تو یہ واو مدہ بھی ہو گیا۔ را کو پہلے ہم موٹا پڑھیں گے اور پھر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یکفرو، اینڈ میں نون پہ زبر ہے، تو اس کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے۔ کانوا یکفرون، کانوا یکفرون بآیات اللہ، با کے نیچے زیر، حمزہ پہ کھڑا زبر، یا پہ بھی کھڑا زبر، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے ہم حمزہ کو بھی اور یا کو بھی ایک ایک الف کے برابر کھینچ لیں گے۔ بآیا، آگے تا کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد اس میں جلالت اللہ آ رہا ہے، تو ہم تا کا زیر جو ہے اللہ لفظ کے ساتھ ملائیں گے، اور اللہ لفظ یہاں پہ باریک پڑا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے تا کے نیچے زیر آ رہا ہے۔ بآیات اللہ، بآیات اللہ ویقتلوا، واو پہ زبر، یا پہ بھی زبر، لیکن اس کے بعد قاف ساکن ہے۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، تو جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان کی آواز کو جنبش دے کے ہلا کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ہم قاف کو اچھی طرح سے ہلا کے جنبش دے کے پڑھیں گے۔ ویقتو، تا پہ پیش ہے، لام پہ پیش ہے اور واو ساکن ہے، تو واو سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہو گیا، اس لیے ہم لام کی آواز کو کھینچیں گے۔ وَيَقْتُلُوا، آگے نون پہ پہلے نون پہ زبر ہے اور دوسرا نون مشدد بھی ہے اور اس پہ زبر بھی ہے،
تو ہم پہلے نون کا جو زبر ہے اسے دوسرے نون کے ساتھ ملا کے نون کو گنا کرتے ہوئے پڑھیں گے، کیونکہ نون مشدد ہے۔ نن نن وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ آگے با کے نیچے زیر ہے اور یا مشدد ہے، با کا زیر ہم یا کے ساتھ ملائیں گے اور یا کے نیچے کھڑا زیر ہے، کھڑے زیر کو ہم یا مدہ کے برابر یا الف ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یقتلون النبی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّ، اینڈ پہ نون پہ زبر ہے تو اسے بالکل نہیں کھینچنا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، با کے نیچے زیر اور غین پہ زبر، غین حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے ہم اس کو منہ گول کر کے تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے، اور غین پہ زبر ہے، یا ساکن ہے تو یہ یا لین ہو گیا، اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ بغی آگے را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑا جائے گا اور را کا زیر آگے لام کے ساتھ ملے گا۔ بغیر آگے حق پہ زبر اور قاف مشدد، ہا کا زبر ہم قاف کے ساتھ تھوڑا رک کے ملائیں گے اور قاف کے نیچے زیر ہے تو اسے کھینچنا بالکل نہیں ہے، لیکن اور یہاں پہ وقف بھی ہے تو ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، اس لیے ہم قاف کی شد ادا کرتے ہوئے اسے ساکن کریں گے اور وقف کریں گے، جیسا کہ بغیر الحق بغیر الحق وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کاف پہ جب ساکن ہوگا تو کاف پہ کلکلا بھی ہوگا۔ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ، ذال پہ کھڑا زبر اور لام کے نیچے زیر، ذال کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لام کو بالکل نہیں کھینچیں گے، آگے کاف پہ بھی زبر ہے اسے بھی نہیں کھینچیں گے۔ ذالک بما، با کے نیچے زیر، میم پہ زبر اور ساتھ میں الف، تو یہ الف مدہ ہو گیا، میم کا زبر ہم میم کی آواز کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ بما ذالک بما ذالک بما اصوا، عین پہ زبر، صاد پہ بھی زبر، ان کو بالکل نہیں کھینچنا، لیکن صاد کا زبر ہم واو سے ملائیں گے، ہمارے پاس پہلا واو ساکن ہے اور دوسرا مشدد ہے، تو ہم یہاں پہ ایک واو ساکن تھا ایک پہ زبر تھا تو دونوں کو پڑھنے کے لیے مشکل پیش آتی، اس لیے مجودوں نے دوسرے واو پہ شد لگا دیا، ہم صاد کا زبر جو ہے دوسرے واو کے ساتھ ملا لیں گے تو ہمارے دونوں واو ادا ہو جائیں گے۔ اصوا اصوا، آگے کاف پہ زبر ہے اور الف ہے ساتھ میں، نون پہ پیش اور ساتھ میں واو ہے، کاف کے ساتھ والا الف جو ہے وہ الف مدہ ہو گیا، نون کے ساتھ واو ہے تو نون پہ پیش ہے یہ واو مدہ ہو گیا، دونوں کو ایک جیسا کھینچیں گے۔ بما عصوا کانوا بما عصوا کانوا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یا پہ زبر اور عین ساکن، یا کا زبر ہم عین کے ساتھ ملا لیں گے۔ یا آگے تا پہ زبر ہے، دال پہ پیش اور واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ ہو گیا، ہم دال کے بعد کو کھینچیں گے۔ یعتدو یعتدو، اینڈ میں ہمارے پاس نون ہے تو نون پہ زبر ہے اور یہاں پہ ہم نے وقف بھی کرنا ہے، آیت بھی ختم ہو رہی ہے اور رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، تو ہم نون پہ وقف کرنے کے لیے نون کو ساکن کریں گے، تو یہ حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہوگا کیونکہ اصل میں نون پہ زبر ہے، ہم نے وقف کرنے کے لیے یہاں پہ ساکن لگانا ہے تو یہ عارضی سکون ہوگا، حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے تو مد عارض ادا کرتے ہیں، تو ہم یہاں پہ مد عارض ادا کرتے ہوئے وقف کریں گے۔
يعتدون يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. جی ناظرین آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کریں گے. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، آپ اسے ریپیٹ کر لیں، قواعد کو سمجھ لیں، اور اگر آپ کو سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک پہنچتا رہے اور آپ فائدہ حاصل کرتے رہیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.